العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 7 3 جولائی 2020۔ سوال: سخت گرمی کے ایام میں کیا مرد اپنے بالوں کو سکون حاصل کرنے کے لیے پونی ڈال سکتا ہے؟ اگر نہیں تو صرف گھر میں رہتے ہوئے اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شریعت اسلامیہ میں مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا حرام ہے، بلکہ اس کی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ سائل نے بالوں کو سنوارنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا ہے، تو اس بارے میں چند ایک باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ بالوں کو رکھنا شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بال رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، اگر نہ رکھے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ بالفاظ دیگر یہ سنت العادہ ہے، سنت العبادہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان بال رکھتا ہے تو اس کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کی تکریم کرے۔ تکریم سے مراد یہ ہے کہ ان میں کنگھی کرے، تیل لگائے، سنوارے، پراگندگی سے بچائے اور بکھرنے سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، اگر زیادہ بھی ہوتے تو وہ کندھوں تک پہنچ جاتے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرۃ ودون الجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرہ، سر کے بال جب کانوں کی لو تک آئیں سے زائد اور جمہ جب کندھوں تک پہنچیں سے کم تھے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں: کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کے درمیان تک آتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ ولہ اربع غدائر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو ان کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب لمبے ہو جاتے تھے تو آپ ان بالوں کو سمیٹنے کے لیے تلبید کر کے جما دیتے، جس طرح ہمارے ہاں مہندی لگا کر بالوں کو جما لیا جاتا ہے تاکہ بال پراگندہ نہ ہوں بلکہ جمے رہیں۔ زیادہ بال بڑھ جاتے تو وہ مینڈیوں کی شکل اختیار کر لیتے، یعنی آپ مینڈیاں شوق سے نہیں بناتے تھے بلکہ دوران سفر بالوں کو سنبھالنے میں دقت پیش آ جاتی یا بال بڑھ جاتے تو خود بخود ہی مینڈیاں بن جاتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا سفر کی حالت میں ہوا تھا جبکہ بالوں کی دیکھ بھال کیے اور ان کو درست کیے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَكَانَ شَعْرُهُ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْبَفْرَةِ وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا طَالَ جَعَلَهُ غَدَائِرَ أَرْبَعًا۔ قالت ام ہانی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کندھوں تک ہوتے تو آپ اس کی 4 لٹیں بنا لیتے تھے، جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے۔ بالوں کو سنبھالنے کے حوالے سے ہمیں یہ واضح ہدایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو سنوارتے، وقتاً فوقتاً کنگھی کرتے، تیل لگاتے اور بالوں کو جما لیتے تھے اور پگڑی استعمال کرتے تھے۔ بال اتنے لمبے ہوں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو کنگھی کر کے اور پگڑی وغیرہ پہن کر سنبھالے جا سکتے ہیں۔ رہا یہ پونی وغیرہ کا مسئلہ تو یہ انتہائی محل نظر ہے۔ ہمارے ہاں اوباش، آوارہ مزاج بازاری لوگ پونی استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے۔ بالوں کو سنبھالنا تو خامخواہ کا بہانہ ہے۔ ایسے ہی کبھی کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، کبھی بازاروں میں مقرر۔ رہا یہ پونی وغیرہ کا مسئلہ تو یہ انتہائی محل نظر ہے۔ ہمارے ہاں اوباش، آوارہ مزاج بازاری لوگ پونی استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے۔ بالوں کو سنبھالنا تو خامخواہ کا بہانہ ہے۔ ایسے ہی کبھی کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، کبھی بازوؤں میں کڑے وغیرہ ڈال لیتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی وضع قطع
شریعت کے مطابق رکھیں، انگریزوں، کافروں اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور حافظ اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔